بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو تو یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقاً علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی اب وصیت کرنا واجب نہیں رہا۔ یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے، یعنی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وارث کہتے ہیں اپنے اولاد کو، جیسے بیٹے بیٹیاں اور بیوی، یہ وارث ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان مرنے کے وقت اپنے وارثوں کے لیے وصیت لکھے تو یہ جائز نہیں ہے۔ وارثوں کے علاوہ وصیت کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ اگر وہ ورثہ راضی ہو تو 1/3 سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اگر جو آپ کے بچے ہیں، جو لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ اگر اس بات پر راضی ہوں کہ ہم لوگوں کے علاوہ آپ کسی کو اپنے مال میں وارث بنا سکتے ہیں تو صرف 1/3 حصے کا ہی حکم ہے۔ وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے وقت بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہے، تھوڑا ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں 1/3 سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے یعنی مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خواہ وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور۔ یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں افسوس یا مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلاً ورثہ راضی نہ ہو پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کے وارثین جو ہے وہ اگر راضی نہیں ہے اور آپ نے کسی کے نام سے، مثال کے طور پر کسی رشتہ دار کو آپ نے وصیت میں لکھ دیا کہ میں نے فلاں جگہ کا کھیت یا اپنا باغ یا اتنا اپنے گھر کا یہ حصہ میں فلاں اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہوں، وہ تہائی سے زیادہ ہے، تو وارثین اگر راضی نہیں ہیں تو ان کو دینا یعنی دوسروں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ وَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گنہگار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی عالم یا حاکم یا کوئی وصیت لکھنے والا یا رشتہ دار وغیرہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یعنی اپنے ورثہ کو اس کا جو حصہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے، تو عالم ہو یا کوئی حاکم ہو یا کوئی اپنا رشتہ دار ہو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وصیت کرنے والے یعنی مرنے والے شخص جو وصیت لکھوا رہا ہے اس کو سمجھائے بجھائے اور وصیت کو درست کرا دے تو اس پر اللہ کی جانب سے وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں یعنی مرنے والا غلط وصیت لکھ گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موصی لہو یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس میں ان وارثوں کے شرع کے موافق صلح کرا دے تو بھی گنہگار نہیں بلکہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ یعنی غلط وصیت کر کے انسان مر گیا، اب بعد میں کسی عالم کو پتہ چلا یا کسی حاکم کو پتہ چلا یا کسی رشتہ دار کو پتہ چلا کہ وصیت کرنے والا غلط وصیت لکھ گیا ہے تو شریعت کے مطابق اس کا صلح کرا دے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی جانب سے وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔